अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर न्यू स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी। आने वाले हालात अच्छे नहीं दिखाई दे रहे थे। आमिर के मुंह से बात निकलने की देर थी कि सारे घर में भौचाल सा आ गया। मंसूरा ने साफ इनकार कर दिया। वो तो उसे पहले ही अच्छी नहीं समझती थी। अब ये होता कि वो उनकी बहू बनकर उनके ही घर में दंदनाती फिरती। ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। उन्होंने फैसला सुना दिया। अम्मी, वो कोई गैर नहीं, हमारी अपनी है, मेरी फुप्पू की बेटी है। उसकी गलतियों को हमको ही सही करना होगा। आप देखिएगा, वो हमसे घुल मिल कर बहुत सही हो जाएगी। आमिर ने उन्हें समझाया। ना बाबा ना, जब वो लड़की अपनी माँ को कुछ नहीं समझती तो हमारी क्या इज्जत करेगी। बखिया उधेड़ देगी सारे घर का। सेमाब तो उसकी सुन सुन कर बीमार हो गई है। उस दिन फ़ोन पर भी बहुत रो रही थी। वो तो बिल्कुल राज़ी होने को तैयार नहीं थी। अम्मी, आप ईमान को छोड़कर उसे अपनी बेटी की ख्वाहिश समझकर तो गौर करें ना। मैं तो उसकी नादानी और गलती को सही करना चाहता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगी और फुप्पू से नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी। उसने हर तरह से उन्हें मनाना चाहा मगर नाकाम रहा। मुझे ऐसी ज़िद्दी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना। उसकी हर दलील को ठुकरा कर उन्होंने फ़ैसला सुना डाला और उनके साथ सभी शामिल थे। जिसने भी सुना उसकी बात की मुखालफत की। उसने बाप का साथ चाहा तो उन्होंने भी हाथ उठा लिया। आमिर को मालूम था कि उसके इसी सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो हर किस्म के इम्तिहान और सूरत हाल के लिए तैयार था। लेकिन बात फैली तो उसकी लपेट में ईमान भी आ गई और सब पहले से भी ज़्यादा उसके खिलाफ हो गए। सबको सिमाप से तो हमदर्दी थी और ईमान को सभी गलत समझते थे। आमिर, तुमने तो मुझे सबकी नज़रों में और भी गिरा दिया। मैं तो पहले ही बहुत बुरी थी। वो आमिर से मिली तो सिसक पड़ी। लोगों की बातों ने उसे तोड़ डाला था और कुछ ही दिनों में उसका रूप कुमला गया था। मुझे भूल जाओ आमिर, मैं वाकई इस काबिल नहीं हूँ। मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी संवार कर मुझे हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया है। मैं वाकई बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो उसे लगा जैसे सब दरवाजे बंद हो गए। अब कोई रास्ता नहीं खुलेगा। उस बंद दरवाजे ने ईमान की किस्मत और खुशियों को हमेशा के लिए कैद कर दिया है। उसका जी चाहा कि उस बंद दरवाजे को तोड़ डाले। आखिर वो अपने मिशन में कामयाब हो गया। सब एकदम से ही राज़ी हो गए। जमील अहमद ने खुद दादू से आमिर और ईमान के रिश्ते की बात की। ना जाने इस बार आमिर ने क्या पॉलिसी खेली थी कि वो सब मान गए। उसे आमिर की अंगूठी पहना दी गई। मुझे नहीं मालूम था कि ये करिश्मा भी हो सकता है। आखिर ये सब कैसे हुआ? वो उससे पूछ बैठी। ये सब छोड़ो और अच्छी लड़की की तरह पिया देश जाने की तैयारी करो। उसकी बात पर शर्मा कर रह गई और कुछ ना कह सकी। दिन एकदम ही बहुत हसीन हो गए थे। तबीयत फ्रेश हो गई थी। वो रोज़ बरोज़ निखरती जा रही थी। लेकिन उस रोज़ उसकी सारी खुशफहमी एक झमाके से रुखसत हो गई। सिर्फ़ और सिर्फ़ सिमाप की वजह से मैं इस बेकार लड़की को बहू बनाने पर राज़ी हुआ हूँ। मेरी बहन इतने दुख सह चुकी है कि मुझे उसे और दुख देना गवारा नहीं हुआ। इसलिए उसकी बात मुझसे टाली नहीं गई, वरना ईमान के अंदर कोई खूबी नहीं। जमील मामू नानू के पास बैठकर कह रहे थे। वो एकदम से आसमान से ज़मीन पर आ गई। उसके अंदर की चिंगारियाँ शोला बनकर उसे खाक करने लगी। उसे अपनी माँ का कोई भी एहसान लेना गवारा नहीं था, चाहे उसके लिए उसे अपनी मोहब्बत ही से महरूम होना पड़े। उसके नज़दीक उनका जुर्म इतना बड़ा था कि उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता था। सिर्फ़ एक लम्हा लगा था उसे फ़ैसला करने में। वो आंधी तूफ़ान की तरह उनके सामने आई और अंगूठी उतार कर उनके सामने फेंक दी। नहीं चाहिए मुझे ये भीख। मुझे नहीं मालूम था कि इस रिश्ते के लिए तुमने उन खातून को आड़ बनाया है जिसने हमेशा अपनी खुशियाँ ही प्यारी रही।
ان کی سفارش پر طے کیے گئے اس رشتے کو میں اپنے ہاتھ سے ہی ختم کر رہی ہوں۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ ریلیکس ایمان، آرام سے میری بات سنو۔ وہ اسے پچکارنے لگا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، وہ سخت لہجے میں بولی۔ ایمان، یہ حقیقی زندگی ہے، کوئی سٹیج ڈرامہ نہیں ہے۔ آخر تم حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ تم نے میری محبت کو جھٹلانے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ پھوپھو بھی تم سے بہت پیار کرتی ہیں، اس لیے انہوں نے میری خواہش پر ابو سے تمہارے رشتے کی سفارش کی ہے۔ اس نے اسے سمجھانا چاہا۔ یہ محبتوں کے ڈھونگ میں خوب سمجھتی ہوں۔ جب اپنا فائدہ ہو تو لوگ محبت کو بھی بدل لیتے ہیں۔ وہ نفرت سے بولی۔ شٹ اپ ایمان، بہت سن لی میں نے تمہاری الٹی سیدھی باتیں۔ بدلو اس سوچ کو جس میں تم جی رہی ہو اور اپنے ساتھ سب کی زندگی عذاب بنا رکھی ہو۔ ہزاروں بچوں کے ماں باپ دوسری شادی کرتے ہیں مگر کوئی بھی تمہاری طرح ریاکٹ نہیں کرتا۔ افضل انکل کی سگی بیٹیاں بھی سما پھپھو کی بہت عزت کرتی ہیں اور تم ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہو، جبکہ افضل انکل کھلے دل سے تمہیں قبول کرنے کو تیار ہیں، مگر تم بہت کم ظرف اور تنگ دل ہو، اس لیے آج اکیلی ہو۔ عامر نے اسے غصے سے حقیقت کا آئینہ دکھایا تو وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے عامر کے انداز پر صدمہ ہوا تھا۔ ہاں، میں کمظرف ہوں، بہت بری ہوں، اس لیے مجھے چھوڑ دو۔ مجھے ایسی ماں کی محبت اور سفارش کی ضرورت نہیں جسے اپنا گھر بسانے سے مطلب ہو۔ وہ زور سے چلائی اور ایک جھٹکے سے مڑ کر واپس چلی گئی۔ تم اچھا نہیں کر رہی ہو ایمان، محبتوں کو کبھی ٹھکرایا نہیں کرتے ورنہ پچھتانا پڑتا ہے۔ اس کی آواز نے دور تک اس کا پیچھا کیا مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسے تو عامر کی بجھی بجھی آنکھیں اور دھواں دھواں چہرے کو بھی نہ دیکھا۔ محبت اس کے لیے روک بن گئی تھی، وہ لڑکی اسے زخم دے گئی تھی۔ پھر سب کچھ جلدی میں ہوا، اس کی ضد کوئی نہ توڑ سکا۔ منصورہ کے ذریعے سے آنے والے قابل قبول رشتے کو اس کی رضامندی سے قبول کر لیا گیا۔ وہ ساری یادوں اور باتوں اور عامر کے ٹوٹے دل کی خواہشوں کو اپنے مہندی لگے قدموں تلے رونتی ہوئی بڑی سنگ دلی سے چل دی۔ پیچھے صرف اڑتے غبار کی دھول رہ گئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جرمنی چلی گئی۔ عامر بھی دکھی ہو کر ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ اب 7 سال بعد وقت نے اسے پھر اسی دہلیز پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے وہ چلی تھی۔ ایک گہری سوچ اس کی شخصیت پر چھائی ہوئی تھی۔ وقت نے اس کی سوچ، فکر اور عقل کو ٹھکانے پر لگا دیا تھا۔ ایک احساس اسے پریشان کیے ہوئے تھا۔ ہار سنگھار کے درخت کے نیچے کھڑی وہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ بے قرار چہرہ جو اس کے لیے وہاں دیوانہ وار آیا کرتا تھا، اور اب ماں کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ یہ گھر، یہ در و دیوار جہاں اس نے ایک عمر گزاری تھی اسے اب پرائے لگ رہے تھے، کیونکہ اب وہاں بھی اس کے لیے گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی۔ فہد کی حادثاتی موت نے اسے بڑے عجیب حالات سے دوچار کر دیا تھا۔ مشکل دنوں میں فہد کی جائیداد ٹھکانے لگ گئی تھی اور پھر اس کی موت کے بعد اس کا کاروبار اس کے پارٹنر نے ہڑپ لیا تھا۔ اس کے پاس زندگی بسر کرنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے تیزی سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ماں سماب نے بھی کن حالات میں اور کس وجہ سے شادی کی تھی۔ گزرے سالوں میں اس کا سارا غرور، غصہ اور تنتنا نکل گیا تھا۔ اب وہ ہاری ہوئی اور ٹوٹی ہوئی حالات میں اسی راہ پر کھڑی تھی جس پر کبھی اس کی ماں سماب کھڑی ہوئی تھی۔ برسوں بعد وہ ماں کے درد کو سمجھ پائی تھی، لیکن اسے بہت شرمندگی بھی تھی۔ اپنی نفرت اور غصے میں اس نے کبھی ماں کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ محبتوں کو کبھی ٹھکرایا نہیں کرتے ایمان، ورنہ بہت پچھتانا پڑتا ہے۔ عامر کی کہی باتیں بڑی تیزی سے اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسی وقت ایک ہمدرد ہاتھ اس کے کندھوں پر آ ٹھہرا۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے کھڑی کمزور اور خستہ حال سی ماں کو دیکھ کر اس کا سارا وجود بھربھری ریت کی طرح بکھرنے لگا۔ ایک لمبے عرصے کی تھکن اس کے سارے وجود میں اتر آئی۔ وہ کسی ننھے سی بچی کی طرح ان سے دیوانہ وار لپٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں امی، مجھے معاف کر دیں۔
وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ میں تو تم سے کبھی ناراض ہی نہیں رہی میری جان، میں تو تمہارے لیے دعا کرتی رہی ہوں۔ ممتا نے دل کھول کر اسے خود میں سما لیا۔ زندگی نے کایا پلٹ لی تھی۔ وہ اپنی ماں سے راضی ہو گئی تھی، لیکن ایک بے سکونی اور کسک اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ زندگی میں اس نے بے شمار غلطیاں کی تھیں، لیکن عامر کا دل دکھا کر وہ خود بھی تو چین سے نہیں رہ سکی تھی۔ عامر تو ایسا ملک سے باہر گیا تھا کہ پلٹ کر ہی نہیں دیکھا تھا۔ منصورہ تو ترس گئی تھی اس کے لیے، لیکن سماپ کے بلانے پر وہ دوڑا چلا آیا، اور سماپ کی انوکھی سی خواہش نے ایمان کو ایک بار پھر بے چین کر دیا تھا۔ سماپ چاہتی تھی کہ ایمان عامر سے شادی کر لے، لیکن وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ نہیں امی، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی سہارا اپناؤں۔ ساری عمر میں آپ کو کہتی رہی میں کتنی خود غرض اور بے وقوف تھی، اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکی کہ یہ سہارے ہر عورت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے آنسو نکل پڑے۔ وقت نے اسے سب کچھ اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا۔ اب اس کے پاس سوائے شرمندگی اور پچھتاوے کے کچھ نہیں تھا۔ اب تو وہ محبتوں کو ٹھکراتی ہی آئی تھی، اس لیے اس نے سماپ کو سختی سے منع کر دیا تھا، لیکن عامر کا دل اس کے لیے پہلے جیسا ہی تھا۔ محبت میں ناکامی کے بعد وہ خود بھی ملک سے باہر چلا گیا تھا، اور اب تو منصورہ بھی راضی تھی کہ کسی طرح سے انہیں بیٹے کی خوشیاں لوٹانی تھیں۔ ایمان خود کو عامر کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے اندازہ ہے ایمان کہ تمہاری شرمندگی تم سے ایسا کروا رہی ہے، لیکن انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ جو غلطیاں تم پہلے کر چکی ہو اسے دوبارہ نہ دہراؤ۔ تمہاری بیٹی ثنا رضوی ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ یقیناً ہم دونوں کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ مان لو کہ تمہیں میری ضرورت ہے۔ ماں کی زبان احوال سن کر وہ فوراً ہی آیا تھا اور اس کو محفوظ فیوچر کا یقین دلا رہا تھا۔ اس وقت ایمان کی آنکھیں شکر کے موتی اور محبت کی چمک سے لبالب بھر گئی۔ محبت کو ٹھکرانے کی غلطی اب وہ دوبارہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھ کر وہ محبت کے سچے رنگوں کو پہچان گئی تھی۔